شمس کونیا اکتوبر 17 1244 عیسوی۔ آج تک مجھے شہر سے باہر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 1 منٹ میں نے سوچا اور پھر تمام بزرگوں کے لیے دعا کی، جو زندہ تھے ان کے لیے بھی اور جو مر چکے تھے ان کے لیے بھی، جو دنیا میں نامور تھے ان کے لیے بھی اور جو گمنام تھے ان کے لیے بھی۔ کبھی کسی نئی جگہ پر جا کر وہاں کے بزرگوں کو پہلے سلام کرتا تھا اور تب اندر داخل ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ وہ علاقہ کس مذہب کے پیروکاروں سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا اعتقاد تھا کہ ہر مذہب کے درویش اور ولی خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ چنانچہ جب میں کونیا کے نزدیک پہنچا تو میں نے وہی عمل کیا جو میرا دستور تھا، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بجائے مجھے دعائیں دینے کے درویش کسی ٹوٹے ہوئے مقبرے کی طرح خاموش ہی رہا۔ میں نے ان کو دوبارہ سلام کیا اور ذرا بلند آواز سے کہ شاید پہلے انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا، مگر وہاں تو بس ایک خاموشی تھی۔ میں نے فرض کر لیا کہ بزرگ نے سب کچھ سن لیا ہوگا، لیکن میری آمد سے شاید خوش نہیں ہوئے۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے ہوا میں اپنی آواز بکھرا دی کہ اس طرح یہ آواز ان بزرگ تک پہنچ جائے گی، اور اسی طرح ہوا نے واپس آ کر ان کا جواب مجھ تک پہنچایا۔ او درویش، اس شہر میں تمہیں صرف 2 انتہائیں ملیں گی، ان کے درمیان کچھ بھی نہیں، خالص محبت یا خالص نفرت اور عداوت۔ ہم تمہیں خبردار کیے دیتے ہیں، یہاں داخل ہونے کے بعد نفع نقصان کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ جب تک محبت ملے گی وہی میری زندگی کا اثاثہ ہوگا۔ یہ سن کر کونیا کے درویش نے مجھے دعائیں دیں، مگر ابھی میں شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ایک بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور میرا گھوڑا آس پاس گھاس چرنے لگا۔ میں نے شہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو دور سے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ کونیا کی مینار دھوپ میں شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے رینکنے کی آوازوں نے ایک عجیب خوفناک ماحول پیدا کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں اور نوجوانوں کے کھیل کود کے ہنگامے نے بھی ایک عجیب کیفیت طاری کر دی تھی۔ دنیا میں اداسی اور خوشی کے کون کون سے انداز ہیں؟ میں حیرت سے سوچ رہا تھا، جو لوگ ان دروازوں کے پیچھے موجود ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ خانہ بدوشوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شہر میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بنیادی قانون یاد آیا: جو کچھ تمہاری راہ میں درپیش آتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ جو کچھ تمہارے سامنے ہے اسی کو خوشی خوشی قبول کرو۔ زندگی میں جو اونچ نیچ آتی ہے اس سے بھی بے فکر ہو جاؤ۔ کیا معلوم کہ موجودہ حالات میں تمہاری بہتری ہو، اس لیے کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے یہ تم نہیں جانتے۔ ایک دوستانہ آواز نے مجھے چونکا دیا، السلام علیکم درویش۔ میں نے مڑ کر دیکھا، زیتونی رنگت والا ایک ادھیڑ عمر شخص بھورے رنگ کے چوگے میں ملبوس کھڑا تھا۔ وہ کچھ مضمحل اور اداس نظر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ کو اپنے بیل پر بٹھا کر لے چلتا ہوں جہاں آپ جانا چاہیں۔ میں مسکرایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی مجھ میں اتنی طاقت موجود ہے کہ میں آپ کے بیل سے زیادہ تیز چل سکتا ہوں۔ میرے بیل کی تحقیر مت کیجیے، دہقان نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک احتجاج تھا۔ وہ بوڑھا اور کمزور ضرور ہے، مگر آج بھی وہ بہترین ساتھی ہے۔
ان الفاظ نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا کہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس دہقان کے قدموں میں جھک گیا۔ مجھے کیا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کا ایک دوسرے سے موازنہ کروں، خواہ وہ جانور ہو یا انسان؟ میں آپ سے اور آپ کے بیل سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ دہقان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا رہا کہ کہیں میں اس کا مضحکہ تو نہیں اڑا رہا۔ اس قدر احترام سے مجھے آج تک کسی نے مخاطب نہیں کیا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ اس بیل سے بھی معذرت طلب کر رہے ہیں، جبکہ ہر موقع پر میں ہی دوسروں سے معافی مانگتا ہوں، خواہ غلطی میری ہو یا نہ ہو۔ میرا دل بھر آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی سانچے میں ڈھالا ہے، یہی قاعدہ اور قانون ہے۔ میں نے نرم انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ کون سا نیا قانون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے کام میں مصروف ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کی توجہ ہر دم ہم پر ہے، ہر انسان پر وہ پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے تاکہ اسے ایک اعلیٰ مثال اور نمونہ بنا سکے۔ ہم سب ابھی نامکمل ہیں اور اپنے فن کی کاریگری دکھانے میں مصروف ہیں۔ اس نے ہر ایک کے دل میں مختلف جذبات ڈال دیے ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، مگر انسانیت اور محبت کا جذبہ سب سے نازک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی جذبے کو اجاگر کرنے میں زیادہ توجہ اور وقت صرف کرے۔ کیا آپ یہاں وعظ کرنے اور خطبہ دینے آئے ہیں؟ دہقان نے خوشی اور دلچسپی سے پوچھا۔ آپ جہاں بھی تقریر شروع کر دیں گے وہاں فوراً ہی ایک مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہر شخص آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ میں حیران و پریشان ہو کر رہ گیا۔ شاید وہ مجھے رومی سمجھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ رومی کے خطبات میں کیا خاص بات ہے؟ دہقان چند لمحوں کے لیے نہ جانے کہاں کھو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ ہر جگہ موجود ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور محنت و مشقت میری فطرت ہے۔ قحط اور گرانی کی آفت ہی کیا کم تھی کہ منگولوں نے حملہ کر کے وہ سب کھیت کھلیان تباہ کر ڈالے جو ان کے راستے میں آئے۔ مگر بڑے بڑے شہروں میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ انتہائی ہولناک ہے۔ انہوں نے ارض روم، سیواس اور کیسری فتح کر لیا اور تمام مردوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگرچہ میں نے اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا، مگر پھر بھی بہت نقصان اٹھایا۔ میری خوشیاں چھن گئیں اور میرا صبر و قرار لٹ گیا۔ اس معاملے کا رومی سے کیا تعلق ہے؟ اپنے بیل کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دہقان کہنے لگا، ہر شخص یہی مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم رومی کی تقریر سن لو تو اپنا ہر غم بھول جاؤ گے۔ ذاتی طور پر میں اس خیال سے متفق نہ تھا کہ اداسی کا کوئی سبب ہوتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف مکاری اور مکر و فریب کرنے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں اور ایماندار لوگ پریشان حال رہتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے اس خیال کا اظہار دہقان پر نہیں کیا اور کہا، کیا میں کونیا تک تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ راستے میں رومی کے بارے میں باتیں بھی ہوتی رہیں اور کچھ مزید معلومات حاصل کر سکوں؟ میں نے گھوڑے کی باگ تھامی اور دہقان کے ہمراہ اس کے پیچھے بیل پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بیل کو بھی یہ اضافی بوجھ برا نہیں لگا۔ دہقان نے مجھے روٹی اور پنیر پیش کیا۔ ہم کھاتے بھی رہے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ اس طرح ہم کونیا شہر میں داخل ہوئے۔ اگرچہ میں رومی کا وعظ سننے کے لیے بے چین تھا، لیکن پھر بھی میں نے کچھ وقت شہر میں گھومنے پھرنے کو ترجیح دی تاکہ رومی کے بارے میں عوام کی رائے جان سکوں۔ میں
اس کو ایک اجنبی کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا قبل اس کے کہ خود اس کو پہچان سکوں۔ حسن ایک فقیر۔ کونیا، اکتوبر 17، 1244 آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ جگہ مقام کفارہ کہلاتی ہے، وہ مقام جہاں روحیں گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔ میں ایک کوڑھی شخص ہوں اور ایک ایسی جگہ پر قید ہوں جہاں نیک لوگوں اور بچوں کی ارواح رہتی ہیں۔ میں مردہ بھی نہیں ہوں اور زندہ انسان مجھے اپنے پاس دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مائیں مجھے بدروح یا بھوت سمجھتی ہیں اور بچے پاگل سمجھ کر پتھر مارتے ہیں۔ با کمال اور اہل حرفہ مجھے اپنے فن کے لیے نقصان دہ خیال کرتے ہیں اور حاملہ خواتین اس لیے دور بھاگتی ہیں کہ کہیں میری نحوست کا اثر ان کی اولاد پر نہ پڑ جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے پر کسی کا خیال بھی نہیں جاتا کہ وہ اگر میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو میں ان سے زیادہ ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کا اثر سب سے پہلے جلد پر پڑتا ہے، اس کے بعد جلد سوجنے لگتی ہے اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ مختلف ناپ کے داغ دھبے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا رنگ گندے انڈوں کی طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہل یہ کندھوں پر ابھرتے ہیں، اس کے بعد بازوؤں اور کوہنیوں پر اور آخر میں چہرے پر آ جاتے ہیں۔ بے تحاشا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ آگے چل کر ان زخموں سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ مریض رفتہ رفتہ اس بدبو اور تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ زخم حجم میں بڑھنے لگتے ہیں، سوج جاتے ہیں اور پیاز کی گانٹھ جتنے بڑے ہو جاتے ہیں، تاہم چہرہ ناقابل شناخت ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ میں قریب مرگ ہوں، میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں اپنی پلکیں تک نہیں جھپک سکتا۔ آنسو اور لعاب میرے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ 6 انگلیوں کے ناخن جھڑ کر گر چکے ہیں اور ایک اور بھی جھڑنے کے قریب ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے بال ابھی تک سلامت ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں جذام کے مریضوں کو شہر کی حدود سے باہر رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہم پوری آزادی سے گھوم سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک گھنٹی بھی ہمارے جسم سے باندھ دی جاتی ہے جو دوسروں کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ اس طرف سے ہماری سواری آ رہی ہے۔ ہمیں بھیک مانگنے کی بھی اجازت ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم عبادت میں مصروف ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ خدا ہم جزامیوں سے کوئی خاص ہمدردی رکھتا ہے، لیکن لوگوں کا خیال یہی ہے۔ نفرت کے باوجود لوگ ہماری کچھ قدر بھی کرتے ہیں۔ وہ ہماری خدمات بیماروں، مجبوروں اور عمر رسیدہ کے لیے دعا کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اس کام میں معاوضہ بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی ملتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہماری دعاؤں کو خاص قبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ عام حالات میں کوڑھیوں کے ساتھ کتے سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، لیکن جہاں موت اور مایوسی منہ کھولے کھڑی ہو وہاں ہم بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب مجھے ان خدمات کو انجام دینے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو سر تسلیم خم کر کے عربی کی دعائیں پڑھنے شروع کر دیتا ہوں اور یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اگرچہ یہ کافی فائدہ مند کام ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بھیک مانگنا دعا اور عبادت کی نسبت زیادہ آسان کام ہے۔ کم از کم ضمیر تو مطمئن رہتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں۔ عام دنوں میں جمعے کے روز خوب کمائی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ پورا مہینہ نفع سے بھرپور ہوتا ہے۔ آخری اشرا تو دولت جمع کرنے کا انتہائی سنہری زمانہ ہے۔ ان دنوں میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جب لوگ بھیکاریوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بس یہی وہ دن ہوتے ہیں جب کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ ان کی بھرپور محبت بھی ہمیں ملتی ہے۔ آج کا دن بڑا خوشگوار دن ہے۔ آج جمعہ ہے اور رومی خطبہ دینے کے لیے آنے والا ہے۔ مسجد عبادت گزاروں سے بھر چکی ہے۔ جن کو یہاں جگہ نہیں ملی وہ صحن میں قطار در قطار بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں چوروں، چکوں اور جیب تراشوں کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ میرے جیسے بھیکاری بھی دور دور سے آتے ہیں اور انہوں نے مختلف مقامات سنبھال لیے ہیں۔ میں مسجد کے داخلی دروازے پر ایک درخت کے سہارے بیٹھا ہوا ہوں۔ بارش کے پانی کی بدبو ہوا میں رچی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا کشکول اپنے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ کاروبار بے شمار لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں منہ کھول کر زکوٰۃ کے لیے التجا نہیں کرتا ہوں۔ دوسرے فقیر تو اپنی اور گھر والوں کی بیماریوں کا حال سنا سنا کر لوگوں کو بیزار کر دیتے ہیں، لیکن میں صرف لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا کر مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک عاجزانہ اور غمگین مسکراہٹ جس میں بے شمار کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج بھی اسی طرح ہوا۔ میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے پیالے میں سکے گرنا شروع ہو گئے۔ یہ سب تانبے کے سکے تھے، مگر دھوپ میں یوں چمک رہے تھے گویا سونے کے سکے ہوں۔ سکوں کے ساتھ ساتھ میرے کشکول میں چند پتے بھی جمع ہو گئے تھے جو درخت سے گر رہے تھے۔ درخت کے پتے بھی سرخ تھے۔ ہوا تیز ہونے لگی اور میرے کشکول میں پتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، جیسے درخت بھی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہو۔ اچانک نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ درخت اور مجھ میں کوئی مماثلت ہے۔ موسم بہار میں درخت سے پتے یوں جھڑ رہے تھے جیسے کوڑھ میں جسم کے مختلف حصے خود بخود جھڑنے لگتے ہیں۔ میں بھی ایک برہنہ درخت کی طرح تھا۔ میری جلد، میرے اعضاء اور میرے چہرے کے کچھ حصے میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ٹکڑا میرا ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ اسی درخت کی طرح اب میرے جسم پر بھی کبھی بہار نہیں آئے گی اور ارمانوں کے پھول کبھی نہیں کھلیں گے۔ جو کچھ مجھ سے جدا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کسی زمانے میں کس قدر پرشباب ہوا کرتا تھا۔ بس وہ یہ دیکھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں کہ میری کیا کیا چیز غائب ہے۔ میرے کشکول میں سکہ ڈال کر یوں تیزی سے گزر جاتے ہیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں یا ان کی نظروں میں کوئی چور، ڈاکو یا قاتل ہوں۔ وہ میری شکل میں موت کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا موت اتنی ہی بھیانک ہوتی ہے۔ اچانک مسجد میں ایک بے کلی اور ہلچل سی مچ گئی۔ کسی کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ رومی کی آمد کا نکارہ تھا۔ دودھ جیسے سفید گھوڑے پر سوار، نہایت نفیس ایرانی لباس جس پر بڑی ہی خوشنما کڑھائی کی گئی پہنے اپنے مداحوں کے جلوہ میں وہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک شاہانہ وقار سے چاروں طرف دیکھا، جیسے آگ، پانی اور زمین سب اس کے زیر نگین ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی اسی شان سے پرغرور انداز میں کھڑا تھا، گویا اسے بھی یہ احساس تھا کہ کس بلند اور عظیم ہستی کو وہ لے کر آیا ہے۔ کشکول میں جمع شدہ سکوں کو میں نے جیب میں ڈالا، سر کو اس طرح لپیٹا کہ چہرہ نصف کھلا رہ جائے اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اندر ہجوم اس قدر شدید تھا کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا اور سانس لینی مشکل تھی، مگر میں نے ایک کونے میں اپنی جگہ بنا لی۔
ایک معذور اور کوڑھی آدمی کے لیے جگہ بنانا کوئی مشکل نہ تھا، کیونکہ ایسے آدمی کے قریب کوئی پھٹکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ سب فوراً دور دور ہو جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، رومی نے بلند آواز میں کہا، جو رفتہ رفتہ دھیمی ہوتی چلی گئی۔ کائنات کی وسعت بظاہر بہت تھوڑی اور بے ربط سی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں میں کچھ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ سوال اکثر و بیشتر اٹھتا رہتا ہے۔ آج کے خطبے میں چند خاص باتوں کی وضاحت کروں گا۔ رومی کے 2 بیٹے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑا بیٹا سلطان ولاد بالکل اپنی مرحومہ والدہ کا ہم شکل تھا، جبکہ دوسرا بیٹا الادین چست اور مستعد تھا اور اس کی ہوشیار آنکھیں ہر سمت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے بے حد تقدس اور احترام کا جذبہ موجود تھا۔ حضرت آدم کی اولاد کو علم کی دولت عطا کی گئی، اور یہ علم کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی پہاڑ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ رومی کا خطبہ جاری تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہی، مگر انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ بوجھ سنبھال نہیں سکیں گے۔ انسان نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اتنا عظیم اعزاز حاصل کر لینے کے بعد انسان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت کے انداز و بیان میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تمہارے ہاتھ پیروں میں ہلنے جلنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تم معذور کہلاؤ گے۔ تمہارے جسم کا ایک ایک پرزہ اس خوبصورتی کے ساتھ آپس میں منسلک ہے جیسے کہ چڑیا کے پر۔ یہ چڑیا کے پروں والی اصطلاح مجھے بڑی اچھی لگی اور میں خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ رومی کو کیا معلوم کہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک اعلیٰ خاندان کا فرد ہونے اور خطیر دولت کے وارث کو کیا معلوم کہ غربت اور بیماری کس چڑیا کا نام ہے؟ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس صدمے سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ، جس نے اعلیٰ ترین علمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے نوابوں کی گود میں کھیلا اور جس کے چاہنے والے بے شمار ہیں، اس کو دنیا کا کون سا غم پریشان کر سکتا ہے؟ اداس اور غم زدہ دل سے میں نے سوچا کہ ہم دونوں میں جو فرق ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ کیا خدا اس قدر بے انصاف بھی ہو سکتا ہے؟ میرے حصے میں غربت، بیماری اور غلاظت آتی ہے، اور رومی کے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، کامیابی اور عقل و خرد۔ اس قدر دولت سے کم از کم وہ یہ شہر تو خرید سکتا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ کچھ اور چھپا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، جبکہ رومی اپنے چہرے کو مزید نمایاں کر رہا تھا، کیونکہ ایسا قیمتی اور روشن چہرہ چھپانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتا تو کیا محسوس کرتا۔ اگر ایک دن کے لیے اسے میری زندگی دے دی جاتی، تب بھی کیا وہ رومی ہی ہوتا؟ ہر سوال کے ساتھ ساتھ میرے جذبات بھڑکتے جا رہے تھے اور میرا دل رومی کی طرف سے متنفر ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس قدر شدید نفرت اور غصہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے اور زیادہ نہیں بیٹھا گیا اور میں باہر کی طرف چل پڑا۔ لوگ حیرت اور تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں اتنا بلند مرتبہ خطبہ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں، جبکہ لوگ اس موقع کی تلاش میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔